अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 44 तक कल हो गया था। सूरह अनआम आयत नंबर 45 इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी कि ऐसे लोग जिन पर अल्लाह ताला ने नेमतों नेमतों के दरवाजे खोल दिए हों, ज़रूरी नहीं कि वो नेक लोग हैं, बल्कि ऐसे लोग जिन्हें नसीहतें की गई लेकिन वो नसीहतों को भूल गए और दुनिया के पीछे लग गए, तो अल्लाह ताला ने भी उनके लिए हर तरह की नेमत के दरवाजे उन पर खोल दिए। और फिर जब वो खुश हो रहे होते हैं जो कुछ उन्हें दिया गया है, तो अल्लाह ताला अचानक से उन्हें उनसे वो फिर ले भी लेता है या उनकी पकड़ कर लेता है। क्योंकि वो एक होता है ना कि सब कुछ देकर ले लिया जाए, तो वो भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी मार है। तो फैज़ा हम मुबलिसून, फिर जब वो मायूस यानी कि फिर उस वक्त वो मायूस हो रहे होते हैं। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, तो अल्लाह ताला ऐसे कौमों के बारे में बयान करते हैं जो जिन तक रसूल आए, फिर उन्हें निशानियां दिखाई गई लेकिन फिर भी वो जो है ईमान नहीं लेकर आए। तो ऐसे भी लोग, ऐसी भी कौमें गुजरी हैं जिनकी अल्लाह ताला ने फ़क़ुतिया, क़ुतिया खता करना यानी काट देना, दाबिर जड़, यानी कि जो ऐसी कौम अल्लज़ीना ज़लमू, जो जुल्म करते थे। जुल्म यहाँ से मतलब क्या है कि ईमान ना लेकर आना, अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाना या अल्लाह ताला की आयतों का कुफ्र करना, इस तरह के लोगों को जड़ से ही काट दी गई, यानी कि वो कौमें टोटली खत्म हो गई। जैसे कि हम जानते हैं समूद अलैहिस्सलाम की कौम है, कौम आद है, सॉरी समूद, कौम समूद है, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम समूद है, कौम आद है, और ऐसे ही फिरऔन की और उसकी जो फॉलोअर्स थे। इस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी, और लूत अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम और वो जो ईमान लेकर आए हो, रात के वक्त निकलो और पलट कर ना देखो। तो यानी कि वो सारी कौमें ऐसी थी जो टोटली ख़त्म कर दी गई। तो ये एक रिमाइंडर है अल्लाह ताला की तरफ से कि जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाए और कभी ऐसा होता है कि सिर्फ वो अकेला नहीं होता, साथ में वो दूसरों को भी लेकर, यानी कि एक माहौल ऐसा बनता चला जाता है कि एक इंसान ने बुराई निकाली और दूसरे भी उसमें शामिल होते चले जाएं। हम एक फैमिली सिस्टम के तौर पर भी ले सकते हैं। देखें कि माँ बाप बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक शौहर या एक बीवी एक बहुत अच्छी, इसके लिए एक हम इस तरह से देख सकते हैं। कौमन तो दूर की बात है, ये कुरान जो नाजिल हुआ हर इनफरादी तौर पर इसको अमल के लिए दिया गया है। अब मिसाल के तौर पर एक न्यूली मैरिड कपल हैं, एक तो हम जब चूज करते हैं अपने लिए, तो वो मोमिन हो, सालेह हो, नेक और सालेह हो, इसका बहुत कम ही हम क्राइटेरिया रखते हैं। देखते क्या है कि बस माल दौलत होनी चाहिए, अगर चाहे लड़का है लड़की है तो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। आजकल तो लड़के के लिए भी ये चाहा जाता है कि वो जॉब कर रही हो या ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हो कि खूब सारा डॉरी दें या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे लड़के को, इस तरह से। खैर अब चलें, शादी हो ही गई है, अब वो दोनों में से कोई एक या दोनों ही अगरचे दीन पर नहीं है, तो अब क्या होगा कि इनका जो एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया है कि घर के अंदर ये टीवी है, बस वहाँ का काम है कि सुबह में उठे और टीवी ऑन कर लिया, टीवी के सामने बैठी है, नाश्ता वहीं पे हो रहा है, बस उसके बाद फोन पर लगी हुई है, फिर उसके बाद कहीं घूमने निकल गए। इस तरह का एक लाइफ स्टाइल है। अब इस दौरान जब औलाद आती है तो वो भी वही कुछ हासिल करती है जो वालिदैन कर रहे हैं।
نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کا کوئی وہاں پر اہتمام کہ قرآن پڑھا جائے، یا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، اس میں سے عبرت حاصل کرنے یا نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، یہ بالکل بھول کر جو ہے آج کے وقت میں خاندان خاندان کیسے کھڑے ہو رہے ہیں، جو دین سے دور، شریعت سے دور اور عمل سے دور، اور اگرچہ پھر کہیں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کر بھی دیتا ہے کہ ان تک قرآن کی بات آ جاتی ہے، کوئی ان تک بات کو پہنچانے والا بھی آ جاتا ہے، تو وہ اس طرف سے سن کر اس طرف سے جو ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یا اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری نہیں۔ اب ایک فیملی جو دین سے دور رہ کر دین سے دور ہے، اب ایسے میں ان کے اولاد کے لیے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں دین کا کرائٹیریا نہیں رہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ میرا ڈیسیجن اپنی اولاد کے لیے صحیح ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے وہ، بس دنیا بہتر ہے، میرے بچوں کے لیے دنیا بہترین مل رہی ہے کیا، یہی دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہم اب شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے بھائی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہو، تو ایسا شریک حیات کی خواہش کریں کہ جو دیندار ہو وہ آئیں، اور پھر وہ اپنی دینداری کے ساتھ جو ہے پورے خاندان کی بنیاد دینداری پر رکھی جائے۔ اگر شوہر یعنی کہ لڑکا دیندار ہے تو آنے والی بیوی کو آہستہ وہ نصیحتیں کر کے دیندار بنائے، پھر اولاد ہو تو ان کے دینداری کی فکر کریں، انہیں نیک اور صالح بنانے کی فکر کریں۔ ایسے ہی اگرچہ لڑکی دیندار ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ اپنے شوہر کو اچھی نصیحتوں سے، اچھے معاملات سے اسے دیندار بنانے کی کوشش کریں، پھر اب آنے والی نسل اپنی آنے والی اولاد کو بھی جو ہے وہ دیندار بنائیں۔ تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پر ایک دیندار لڑکی خاندان میں آتی ہے اور سارا خاندان دیندار ہو جاتا ہے۔ اور کئی بار تو ریسنٹلی جیسے میں نے سنا کہ ایک لڑکی ایک خاندان میں آئی ہے جو دیندار تھی، پورے گاؤں کو اس نے دیندار بنایا، انہیں نماز قرآن کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، دین کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور ماشاءاللہ جو گاؤں کی لائف سٹائل ہوتی ہے وہ تھوڑا ایسی بھی ہوتی ہے کہ فرصت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور میل ملاپ زیادہ رہتا ہے، تو وہاں پر شاید وہ بلاغ جو کیا کہتے ہیں بالغ، سوری، بلاغت کا کام، یعنی کہ اسلام کو پہنچانے کا کام جو انہوں نے کیا ہے، تبلیغ کا کام جو کیا ہے، وہ آسان ہو گیا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ سنیں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ پورا گاؤں دیندار ہو گیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کس طرف چل رہا ہے، کون سی کون سی لائف اپنے لیے چوز کر رہا ہے، یا کیا چوز کر رہا ہے اپنے لیے، یہ بہت میٹر کرتا ہے اس کے آگے کی زندگی پر۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، والحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی، تو پھر اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریف ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس چیز کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، کہ تمام جہانوں پر وہ ہی قابض ہے، تو اس کی طرف بھاگنے کی بجائے ہم اللہ تعالیٰ کے جو غلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہوا ہے، یعنی کہ تمام خزانے جس کے پاس ہیں اس کے ہم بندے بن جائیں نا، تو پھر اس کے خزانوں میں سے جو چاہیں وہ تو ہمیں ویسے ہی مل جائے گا، لیکن ہم جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو قادر ہے، یعنی کہ جو جس کے پاس ساری کنجیاں ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی کچھ بندوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، وہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، ہمیں جو چاہیے وہ رب کے پاس سے ہمیں مل جائے گا، بس شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ اور جیسے کہ کل میں نے کہا کہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ آزمائش ہوتی ہے، تو آزمائش تو دنیا میں جب تک رہیں گے آزمائش رہے گی ہے، لیکن ہر حال میں، ہر آزمائش میں بھی ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے رب کے بندے بن کر رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے دعائیں مانگی یا تھوڑی سی آزمائش آ گئی ہماری، وہ دعا قبول نہیں، یا وہ مراد پوری نہیں ہوئی، یا کوئی تکلیف آ گئی، تو فوراً سے اپنے ایمان سے ہٹ جائیں کہ چھوڑو، کتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کتنا بھی مانگو کچھ نہیں ملتا، تو یہ نہیں، ہمارا امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک بار محبت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل کو جو ہے
जो एराज करना कहते हैं या पलट जाना कहते हैं, इस तरह से हमारा मामला नहीं होना चाहिए। अगली आयत आप में से कोई पढ़े? कोई पढ़ेंगे? अमीना, अंजुम, शबान जी, नूरजहां पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समाअकुम व अबसारक व तुम। अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मिन इलाहुन गैरुल्लाहि यातिकुम बिह उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। जी। तर्जुमा पढ़ना है। जी, पढ़ लें, पढ़ लें। कुल अरअयतुम मिन अख़ज़ल्लाहु, आप कह दे भला तुम देखो, अगर अल्लाह ने छीन लिया समकुम तुम्हारे कान, व अबसारकुम तुम्हारी आंखें, व खत व खत्म और मोहर लगा दे अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों पर, मन कौन, इलाहुन माबूद, गैरुल्लाह अल्लाह के सिवा, यातिकुम तुमको ला दे, बिही ये, उन्जुर देखो, कैफ कैसे, नुसर्रिफु बदल बदल कर बयान करते हैं, नुसर्रिफुल आयात आयातें बदल बदल कर बयान करते हैं, सुम्मा फिर, हम वो यस्दिफून किनारा करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही। तो ये जो सुबह और शाम के हम अज़कार करते हैं, उसमें भी हम एक दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व आफ़िनी फ़ी बसरी व आफ़िनी फ़ी समई ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र व औज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। यानी कि पहले दुआ क्या है कि आफियत दे, हमारी सुनवाई, और अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई व बसरी, यानी कि हमारी सुनने में, हमारे देखने में, हमारे बदन में, और उसके बाद में जो है कुफ्र और खबर के अजाब से हम पनाह मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात एक तरह से कही जा रही है कि समअकुम व अबसारकुम, समिया समआ यानी कि समिया से सुनना, व अबसार बसर यानी कि बसारत से, यानी कि क्या इंसान या तो सुनकर, अल्लाह की आयतों को सुनकर वो ईमान लेकर आता है, या फिर वो आयतों को देखकर, अल्लाह ताला जैसे बताते हैं कि निशानियों को देखो, चलो फिरो जमीन पर और निशानियों को देखो, तो फिर उन निशानियों को देखकर ईमान लेकर आता है। तो जब सुनने और देखने के बाद उसका असर कहाँ पर है? उसके दिल पर होता है। और दिल से फिर इंसान जो है, या तो वो नेक अमाल की तरफ आता है या नेक अमल करता है, अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में आता है, बुराइयों से रुकता है, या फिर उसके सुनने के बाद भी या फिर हक बात उसे सुनाई नहीं दे, जैसे कि दूसरी जगह पर ये बात भी आती है सुम्मुम बुकमुन उम्युन, के बहरे गूंगे अंधे, यानी कि सुनकर भी उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, यानी कि हक बात नहीं पहुंच रही उनके दिल तक, फिर आंखों से देखकर भी नहीं पहुंच रही हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर क्या करता है? उन्हें मोहर लगा देता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला छीन ही ले। अब जब तुम्हारे कान और आंख काम कर ही नहीं रहे हैं, तो अगर से अल्लाह ताला उस चीज को छीन ले और तुम्हारे दिलों पर भी मोहर लगा दे, तो कौन, यहाँ पर मिन नहीं मन है, मन यानी कि कौन, इलाहुन गैरुल्लाह, कौन माबूद है अल्लाह के सिवा? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है जो याति कुम भी लेकर आए उसको, किसको? तुम्हारी सुनवाई को और तुम्हारी बसारत को। उनजुर कैफा नुसरिफुल आयाती, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो हम किस तरह से बयान करते हैं आयतों को या निशानियों को, या अपनी बात को हम तुम्हें समझाते हैं कैसे, फेर फेर कर, नुसर्रिफु बदल बदल कर, यानी कि एक एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, फिर तीसरा दे रहे हैं, कभी कौमों के बारे में बोलते हैं, कभी उनके जो कायनात है उसको एक्सप्लेन करते हैं, कभी तुम्हारी खुद की खिलकत को बयान करते हैं, यानी कि हर तरह से हम तुम्हें समझा रहे हैं कि हम तुम्हारे रब हैं, हमारी इताअत करो, हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो? सुम्मा हुम यज़दिफून, फिर भी वो क्या करते हैं? किनारा करते हैं। कौन लोग?
जिन तक हक बात अ, पहुंच नहीं रही है कानों से या देखकर भी, और उनके दिल वैसे ही सख्त बने हुए हैं, तो उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अगरचे अल्लाह ताला उनसे छीन भी ले तो कोई ना तो उन्हें लाकर देने वाला है। और फिर उन्हें कई तरह से, यानी कि एक तरफ जन्नत की खुशखबरियां दी जा रही हैं, एक तरफ दोजख के अजाब का भी बयान हो रहा है, तीसरी तरफ कौमें किस तरह से ख़त्म हो चुकी हैं उसके बारे में भी बयान किया जाता है, और दूसरी तरफ जो ईमान लेकर आए उनके लिए किस तरह से अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ दुनिया में भी और आखिरत में भी, ये भी बयान किया जा रहा है। तो तरह तरह से बयान करने के बावजूद जो है वो किनारा करते हैं। तो ये हमें अपनी तरफ हर आयत को लेकर हमें अपने ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम अभी भी दीन से कितना दूर हैं, अभी भी हमें कितना हम दुनिया दुनिया करके लगे हुए हैं, अभी कौन सी दुनिया की चीजें हैं जो हमें दीन की तरफ कंप्लीटली आने से रोक रही हैं, या हम अपनी औलाद को रोक रहे हैं, या हमारे शौहर हमें रोक रहे हैं, या हमारे वालिदैन हमें रोक रहे हैं। ये हमें देखना चाहिए कि अभी भी क्या हमारे दिल वैसे ही सख्त हैं अल्लाह ताला की नसीहतों से, या हमारे दिलों पर अल्लाह ताला की आयतें असर कर रही हैं, हमारे दिल बदल रहे हैं और हम दीन की तरफ आ रहे हैं, पूरी तरह से अमल करने की कोशिशें क्या हम कर रहे हैं। तो ये हमें अपना जायजा लेते रहना चाहिए, और जहाँ अभी भी रुकावटें हैं, जहाँ अभी भी हम रुके हुए हैं, अभी भी जिन गुनाहों में हैं या जिन रस्म व रिवाज में, या अभी भी जिस दुनिया की वजह से हम दीन से दूर हैं, तो उससे हमें किनारा करना चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत से, उसकी आयतों से, उसके ईमान से नहीं, बल्कि उन चीजों से हमें किनारा करना चाहिए जो हमें अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने से रोक रही हैं। जी, आप में से अगली आयत कोई पढ़े? जी, अंजुम शबाना आप पढ़े। अनम्यूट हुआ शबाना? बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अरे कल मेरा क्लास मिस हो गया, मुझे बहुत अफसोस रहा। कल अच्छा। मैं बॉम्बे आई हूँ, बहन की है, गजाला शेख की है, उसकी बेटी की शादी है। ओहो तो माशा। बस एक, हाँ, बस मुझे ये रहता है कि भी क्लास मेरा मिस न हो, बस दुआ करा करिए मेरे लिए। माशा, अल्लाह ताला आपकी हाँ, नियतों को कबूल फरमाए, और हर क्लास जो भी आप अटेंड करते हैं अल्लाह ताला उसका बे इंतहा अजर और सवाब आपको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से पढ़ू ना बाजी, कुल आ रहा है तक। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन और जहरतन हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। बाजी तर्जुमा पढ़ूं? जी पढ़ लें। आप कह दें, देखो तो सही, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आए, क्या जालिम लोगों के सिवा और कोई हिलाक होगा? जी। ठीक है बाजी, जी जज़ाकल्लाह खैर। वही आप। गजाला शेख को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिए। अल्लाह ताला उनके घर में खुशियां और बरकतें अता फरमाए। बेटा या बेटी की शादी आपने जिन्हों भी कहा, जो भी नए आ रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें बाबरकत साबित करे उनके लिए। और जी यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि यही एक तरह से वार्निंग आ रही है कि देखो तो सही, अगर से अल्लाह ताला का अजाब आ जाए बग़ततन और जहरतन। बग़ततन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि अचानक आ जाए, और जहरतन खुलम खुला आ जाए। तो यहाँ क्योंकि बग़ततन के साथ जहरतन आया है, एक मतलब ये हो सकता है कि रात में आ जाए, और जहरतन दिन के उजाले में आ जाए, यानी कि इंसान सोया हुआ उसने देखा नहीं, अचानक से आ गया, और जहरतन एक दिन के उजाले में आ, आया हो और उसको देख भी पा रहा हो। ये हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार अल्लाह ताला का अजाब आता है लेकिन इंसान को समझ नहीं आता, जैसे कि ऊपर की कुछ आयतों में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला दुनिया की खुशियां दिए जा रहा है, दुनिया की नेमतें दिए जा रहे हैं, हालांकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, लेकिन इंसान उसको क्या समझ रहा है कि वो नेमतें, वो खुशियां मिल रही हैं उसे क्योंकि अल्लाह ताला खुश है उससे। लेकिन उसी में जो है अल्लाह ताला की ढील, जो अजाब
کہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے عذاب اور بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں اور سخت عذاب ہو، اس لیے اصل میں وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ ان کی دولتیں، ان کی اولادیں، ان کی عمر میں برکتیں، یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ جو دنیا کی ترقی پر ترقی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، اصل میں ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ انہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ خوش ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں۔ تو ایسے ہی جہرتاً ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی ہے۔ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی ان کے گھر میں حادثہ ہو رہا ہے، کوئی یا پھر اب دیکھیں جو فی الوقت جو امریکہ میں لاس اینجلس کا چل رہا ہے، اب جو وہاں پر ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کس طرح سے لگی ہوئی ہے۔ انسان کو نظر آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آگ کیسے لگی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی جلتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، لیکن وہ اپنے گھر کو جلانے کے بچانے کے لیے وہ قاصر ہے، یعنی کہ بچانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کئی بار انسان آس پاس دیکھتا ہے، اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، آج اسے پکڑ آئی ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی وہ پکڑ آ جائے۔ لیکن انسان پھر بھی جو ہے کس طرح سے، ایک طرح سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے رات میں یا دن میں آ جائے کسی قوم پر، پوری قوم پر، تو یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ظالم لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ تو جیسے لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یا دوسرے کے بھی بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو، جیسے نوح علیہ السلام کی بھی کشتی میں ہر وہ شخص جو ایمان لے کر آیا تھا وہ اس میں داخل ہو گیا تھا۔ کون ڈوبے تھے؟ صرف جو ظالم قوم تھے، ظالم لوگ تھے۔ تو ایسے ہی لوط علیہ السلام کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے گھر والوں میں بھی تمہاری بیوی نہیں، وہ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ لوگ اس بستی سے نکل جاؤ۔ تو ایمان والے بچا لیے گئے تھے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ظالم لوگوں پر آئے گا اور نیک لوگوں کو بچا لیا جائے گا۔ جی آپ میں سے کوئی نیکسٹ؟ جی امینہ آپ پڑھیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے باجی؟ جی الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ پڑھیں گے؟ جی جی پڑھیں۔ اور نہیں بھیجتے ہم رسول مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، پس جو ایمان لایا اور سنور گیا تو کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو یہ وہی بات ہے کہ رسولوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کو، ظالم قوموں کو ہلاک ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوشخبری سناتے بھی ہیں، یعنی کہ خوشخبری کے ساتھ ڈر بھی سناتے ہیں، یعنی کہ وارننگ جسے کہتے ہیں کہ یہ گناہ پر تمہاری پکڑ ہوگی، یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیں کہ جو ایمان لے کر آیا، آمنا اور اسلحہ، جو صحیح کر لیا اپنے آپ کو، جو سنور گیا، جس نے اصلاح کر لی، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی انہیں دنیا میں کسی یعنی کہ اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو یا اپنی صحت کو ایسے کاموں میں لگا کر جو ان کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا تھا، تو اگرچہ اس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہوگی تو آبویسلی وہ جو ہے ایک غم ان کے اوپر طاری ہوگا کہ یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ عقیل احمد، آپ ہینڈ ریز نہیں کرتی ہیں کیا؟ دیکھتی ہوں میں۔ جی نیکسٹ ہی ہے۔ جی میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ آپ پڑھیں گی؟
آپ ہیں عقیل احمد؟ عقیلہ، اوکے سوری، عقیلہ احمد آپ جی. جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، پڑھیں یہاں. جی باجی. باجی منذرین سے پڑھو. یہاں سے پڑھیں، والذین، اچھا. یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. تفکر، جی اتنا کافی ہے. آپ اردو ترجمہ پڑھ پائیں گی؟ جی باجی. اوکے، یہاں سے. اور جن لوگوں نے، اور وہ لوگ، یہاں نیچے پڑھ لے اور سینٹینس، جن لوگوں نے، جن لوگوں نے یہاں تم سے، یہاں جن نیچے لوگوں نے جاری آیتوں کو ہماری. جھٹلایا. باجی ایک منٹ. چھوٹا، شاید آپ کے فون میں چھوٹا نظر آ رہا ہوگا، رہنے دے، میں پڑھ لیتی ہوں اردو جی ترجمہ. اوکے، جی جزاک. باجی پڑھ رہی ہوں، میں تھوڑا بڑا کر لیا. اوکے جی. بھاری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. آپ کہہ دیں، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ جی جزاک اللہ خیر. جی باجی جزاک اللہ خیر. پہیا کی. جی بھیا کی جزاک اللہ خیر. تو کہاں تھے ہم؟ والذین، وہ لوگ جو انہوں نے جھٹلایا ہمارے آیتوں کو، انہیں پہنچے گا عذاب بوجہ اس کے کہ وہ یفسوقون، نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت، یہی ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیتیں آ رہی ہیں لیکن انسانوں سے نافرمانی کر رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا اقولو، نہیں میں کہتا. لا کو تھوڑا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ حرکت کریں آپ. لا اقول نہ پڑھیں، لا اقول، نہیں میں کہتا تم سے، لکم اندی، میرے پاس. یہاں پہ یا کے ساتھ اندی ہے تو یہ میرے کے لیے، میرے پاس. ایک اندی ہوتا ہے بس، یا نہیں ہوتا تو وہ خالی پاس ہوتا ہے. اندی یا کے ساتھ ہے تو میرے پاس خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ. کیونکہ جو یہ لوگ ہوتے تھے ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ ہمیشہ سے ہر دور میں ہی ہوتا رہا ہے کہ انہیں ایمان لانے سے پہلے وہ کئی طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اچھا آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں تو یہاں پر آپ ان دو پہاڑیوں کو سونے کی بنا دیجئے، یا پھر یہاں پر آپ نہریں جاری کر دیں، یا ہمارے لیے ایسے باغات بنا دیں. تو یہ، یا پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ پھر اگر آپ کو آپ کہہ رہی ہیں جو آپ اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو کب قیامت قائم ہوگی. تو اس طرح سے کئی طرح سے، یا پھر یہ نشانی لے کر آئیں، وہ نشانی لے کر آئیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں اس کی جو نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں پیروی کرتا ہوں مگر اس کی جو یوحا، وحی کی گئی ہے میری طرف، الیہ، میری طرف.
تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلایا جا رہا ہے کہ آپ کہ اپنے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے نہ کوئی معجزہ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے طرف سے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنے طرف سے شریعت کو چینج کر سکتے ہیں، نہ آپ وہ کوئی عمل کرنے کی کسی کو نصیحت دے رہے ہیں جو آپ تک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی ہے، یا آپ خود وہ عمل نہیں کر سکتے جو دین کے خلاف ہے، یا اپنے نفس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس بات میں کمفرٹیبل ہیں، تو یہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ وہی عمل کریں گے، اسی بات پر عمل کریں گے، یا اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے جس کی ان کے طرف وحی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ وحی کی گئی تھی، اب وہی کو ہماری طرف پہنچایا جا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ وہی پیروی کرے جو جس کی وحی ان کی طرف کی جا رہی ہے، تو ہمارے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ ہم صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے رکھیں؟ یہ ہر پڑھیں تو 10 نیکیاں مل جائیں گے، ابھی رمضان آ رہا ہے اس میں پڑھیں گے، لیکن کریں گے وہ جو ہمارا دل کہہ رہا ہے، کریں گے وہ جو ساری دنیا کر رہی ہے، وہ کریں گے جو سارے رشتہ دار کر رہے ہیں، وہ کریں گے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، ہم سب کے بندے بنے پھر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بندے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ضرورت ہے دیکھنے کی۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں اعمیٰ اندھے اور دیکھنے والا۔ تو وہ جو اندھا کون ہے؟ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیں کہ دیکھو ساری جو جہاں ہے اس کو میں بنانے والا ہوں، اس کو دیکھو کس طرح سے میں چلا رہا ہوں، تم دیکھو کہ کس کو میں نے کس طرح سے نعمتیں دی ہیں، تم دیکھو کہ کس کو کس طرح سے میں نے عذاب میں ڈال دیا یا میں نے پکڑ لیا، گرفت کر لی، سب اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ تم میری طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، میرے راستے پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، اس کے لیے کوششیں کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جو کر سکتے ہو کرو، لیکن جو اندھا ہے، اعمیٰ اندھا ہے وہ، اور والبصیر جو بصارت رکھتا ہے، دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جس کو حق نظر نہیں آ رہا ہے وہ اسی اپنی زندگی کے اسی سٹائل میں وہ زندگی گزار رہا ہوگا جو پہلے تھا، علم آنے سے پہلے وہ جیسا، جو رسم و رواج، جو معاملات، جیسا اس کا لباس، جیسے اس کی نمازیں تھیں، جیسے اس کی دینداری تھی، سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ اور جس کے اندر بصارت ہے، جس نے اسلام کو پہچان لیا، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے حق کو پہچان لیا، جو آخرت پر ایمان لے کر آیا، اب اس کے اندر سے ہر وہ چیز جو دین کے، جو اسلام کے خلاف ہوگی وہ اس کو نکال دے گا، ہر چیز کی وہ اصلاح کر لے گا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، افلا تتفکرون، سب کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کس کے لیے یہ دنیا جیے چلے جا رہے ہو؟ کب تک تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن تم نافرمانی کر کے جیے چلے جا رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو۔ ایک طرح سے ہمارے لیے وارننگ ہے۔ آپ میں سے کوئی اور پڑھے گا نیکسٹ اگلی آیت کو؟ کون ہے؟ دلاویز، آپ کو انمیوٹ کروں میں؟ دلاویز، چلے ممتاز، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے وَأَنذِرْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون۔ بس بجی۔ ہاں ترجمہ بھی کر دیں۔ اور اس سے ان لوگوں کو ڈرا دیں جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس کے سوا ان کا نہ ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش، سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ تاکہ وہ بچتے رہے۔ جی جزاک اللہ خیر، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کی تو بات وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ڈرائیں
جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ ڈریں گے صرف وہی جو ہے اپنے اندر چینجز لے کر آئیں گے. کس بات کا ڈر؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں جمع کیا جائے گا، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حمایتی، کوئی سفارش نہیں ہوگا. اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ قرآن ہمارے لیے کس لیے آیا ہے؟ تاکہ ہم تقوی والے بنے، یا ہر گناہ سے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائیں. اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام